عباس اتاری باب المدینہ سرچ کر رہا ہوں۔ سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی سے رہنے دیا جائے، اس طرح نہ کہا جائے، اس طرح نہ کہا جائے، حالانکہ وہ شرعی احکام سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آزادی سے رہنے کا مطلب اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی آزادی کا مطلب پتہ نہیں اب کیا کس معنی کے اندر لیا جائے۔ اسلام تو ہے ہی پابندیاں قبول کرنے کا نام۔ جب ایک بندے نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے، بلکہ میں آپ کو ایمان کی تعریف ہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ان سب کو دل و جان سے مان لینا، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو جب جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام لائے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو اب آپ غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لائے اور قرآن کی شرح جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے وہ لے کر آئے۔ قرآن کے اندر ہی سود کی حرمت کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہی پردے کی فرضیت کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہی نمازوں کا بیان ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا، قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ امانت صداقت کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہی بد نگاہی کے حرام ہونے کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہی عورتوں کو جو ہے وہ حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنا سنگھار، اپنی بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان چیزوں سے آزادی رکھتے ہوئے ایمان کا معنی پایا جائے؟ ایمان کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو دل و جان سے مان لینا۔ تو اب اگر دین کے احکام سے آزاد ہی رہنا ہے تو پھر اس کو مانا کیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مانا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک اور چیز ہے، یہ بے عملی کہلاتی ہے۔ ایک آدمی نمازوں کو فرض تو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کی بے عملی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اس سے آزادی مل جائے، ایک بندہ یہ کہے کہ یار میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن یہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک بالکل جدا چیز ہو گئی۔ تو اسلامی احکام کو ماننا تو پڑے گا، ان پر چلنا بھی پڑے گا، اگر مانیں گے نہیں تو مسلمان نہیں، اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر فسق کا اور گناہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے اعتبار سے اب آپ غور کریں، ایک میں حکم آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، قرآن پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیتیں، فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب قتل حرام قرار دیا، کوئی بندہ یہ بولے، ایک آدمی کے دل کے اندر خون کا بڑا جذبہ ہے، وہ ہے ہی خونی، اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو قتل والا حکم ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ آپ بھی اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ کہ آپ بھی اس کو کہیں گے کہ اس کا کہنا ٹھیک ہے؟ تو جیسے قرآن کے اندر قتل کے حکم کے اوپر سخت احکام دیے گئے ہیں، اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں، تو جو بھی قرآن و حدیث کے اندر احکام ہیں وہ سب ماننے پڑیں گے۔ آزادی نہیں ہے، آزادی جو ہے اگر بے عملی کی صورت میں ہے تو گناہ ہے، لیکن اگر ماننے سے ہی آزادی ہے تو پھر وہ ایمان و اسلام ہی نہیں ہے، پھر وہ سب سے خارج ہے۔